بہا ربہ تبارک و تعالی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو ریاکاری کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن مقصود لوگوں کو دکھانا ہے، فرمائے استہان بہا ربہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ۔ وہ شخص اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے، وہ شخص اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے رب سے مذاق کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، آپ ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جو آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لو حدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وہو فی هذا البیت ما معنا احد غیری وغیرہ۔ آپ کہنے لگے میں آپ کو، اے لوگوں، میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں کہ جو حضور نے مجھ سے اس حال میں بیان کی کہ جب کمرے میں میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ثم نشغ ابو ہریرہ، پھر ایک چیخ ماری حضرت ابو ہریرہ نے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر کہنے لگے میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ ثم نشغ ابو ہریرہ، پھر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے، کہنے لگے میں تمہیں ضرور حدیث سناؤں گا۔ ثم نشغ ابو ہریرہ، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر بڑی مشکل سے ہوش میں آئے اور روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے جن 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے ساری زندگی دین کی تعلیم حاصل کی ہوگی، قاری ہوگا، عالم ہوگا، حافظ ہوگا، دیندار ہوگا، دین کو جاننے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، تو نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا کنت اقوم به آناء اللیل و آناء النہار، اے پروردگار دن رات میں تیرے دین کی خدمت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن سیکھتا رہا۔ فیقول اللہ عز وجل له کذبت، اللہ رب العالمین اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا۔ وتقول له الملائکۃ کذبت، فرشتے اس کے بارے میں کہیں گے تو نے جھوٹ بولا۔ ویقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اس سے فرمائے گا بل اردت ان یقال فلان قارئ وقد قیل ذلک، تو نے تو اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ کہیں یہ علامہ ہے، حافظ ہے، قاری ہے۔ حدیث پاک میں تو فلان قارئ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگ تجھے قاری کہیں۔ حدیث شرح میں محدثین فرماتے ہیں جس کو بھی دینی منصب ملا اور اس کی یہ خواہش ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے عالم کہیں، حافظ کہیں، قاری کہیں، مفتی کہیں، علامہ کہیں، اگر یہ خواہش ہے تو فرمایا اس سے کہا جائے گا تو نے جھوٹ بولا، واہ واہ کی خواہش تھی اس لیے تو نے یہ ساری محنتیں کی۔ پھر اس کے بعد ایک سخی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا الم اوسع علیک حتی لم ادعک تحتاج الی احد، ارے میرے بندے میں نے تجھے اپنی وہ نعمتیں دیں کہ چاروں طرف سے دولت کی بارش میری تجھ پر ہوئی، میں نے تجھے کسی کا محتاج نہ بنایا، یہ بتا تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ وہ کہے گا کنت اصل الرحم واتصدق، اے پروردگار میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا تھا
غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور کوئی ایسا راستہ میں نے نہیں چھوڑا کہ جہاں پر میں نے مال تیری راہ میں خرچ نہ کیا ہوگا، نہ خرچ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے، بل اردت ان یقال فلان جواد وقد قیل ذلک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری یہ خواہش تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری واہ واہ ہو، تو تیری واہ واہ ہو گئی۔ پھر شہید کو لایا جائے گا، اور شہید سے بھی یہی نعمتیں یاد دلائی جائیں گی۔ شہید بھی کہے گا مالک و مولا تیری رضا کی خاطر میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے بہادری کا مظاہرہ کیا، یقال فلان ان یقال فلان جریء، تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تیری شجاعت اور بہادری کے چرچے ہو جائیں۔ فقد قیل ذالک، یہ سب کچھ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں شدت غم کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے گھٹنے پر مارا اور افسوس کے ساتھ کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، اے ابو ہریرہ تین یہ وہ شخص ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ الترغیب و ترہیب پہلی جلد صفحہ نمبر 30 پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے، کسی نے انہیں ابو ہریرہ کی یہ روایت سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ والی یہ حدیث سن کر بکا معاویۃ بکاء شدیدا حتی ظننا انہ ہالک۔ کیا شان ہے صحابی رسول کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی، آج ہم نے بھی حدیث کئی مرتبہ سنی ہے، شاید یہ حدیث سن کر کبھی ہمیں رونا نہ آیا ہو۔ وہ نیکوکار ہیں، جنتی ہیں، ریاکاری سے پاک ہیں، پھر بھی خوف خدا کا غلبہ تو دیکھیں۔ بکا معاویہ تو بکاء شدیدا حتی ظننا انہ ہالک۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ہم نے سمجھا آج روتے روتے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ثم افاق معاویۃ ومسح عن وجہہ، پھر آپ کو افاقہ ہوا، پھر اپنے چہرے سے آنسوؤں کو پونچھ لیا اور پھر کہا قال صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی کی زینتیں چاہے، جو دنیا چاہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، انہیں دنیا میں ہی ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں جہنم کے علاوہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، برباد ہو گئے ان کے تمام اعمال۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو انہوں نے عمل کیے وہ ضائع ہو گئے۔